الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون إلى هذه الآية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے بہت ساری اہم باتیں سنی، جس کے اندر بات آئی تھی کہ روکنے والا سب سے بڑا ظالم اور بدبخت انسان ہے، اور مساجد کی طرف بلانے والے اللہ کے نیک بندے اور نیک بخت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خوش نصیبہ فرما دے. اور جن لوگوں کو کچھ اعتراضات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دین دیا کہ بار بار احکام بدلتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ جیسے چاہے اس میں تصرف فرما سکتے ہیں. آج کی باتیں بڑی اہم بھی ہیں، ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے آج کی آیتوں کا کہ مشرکین، یہود اور نصارہ، ان تینوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ بہتان لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں. لہٰذا ان آیتوں کے اندر جو پہلے کی دو آیتیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور پر ان کے اس بہتان کو، ان کے اس باطل عقیدے کا اللہ تعالیٰ انکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے، اس میں کوئی اس کی اولاد ہو اس کا کوئی شبہ نہیں. اور اس پر جو دلائل ہیں، دو چار دلائل بھی مفسرین نے دی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طاقت ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے کا جب ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کسی چیز کے مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کے کاریگروں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تعاون کرنے والوں کے، مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کا ایک کلمہ ہے، کن. اللہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسری جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تبھی ہم ایمان لائیں گے، یا اللہ ہم سے بات کرے یا کوئی نشانی پیش کرے، ایسے ہی کفار نے بھی وہی جیسی ہی بات کہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نافرمانی میں، بدکاری میں، بد زبانی میں ان لوگوں کی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، گویا ان کے قلوب ایک جیسے ہیں، جیسے ان کے قلوب کے اندر کفر تھا، ان کے قلوب میں بھی کفر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہتے تھے کہ یہودی جو علماء تھے خصوصاً، ان کے بارے میں اللہ کے نبی متفکر رہتے تھے کہ یہ لوگ علم رکھنے والے، تورات کو جاننے والے، تورات کا علم رکھنے والے، پھر بھی یہ لوگ دین سے دور ہیں. اس پر اللہ کے نبی غمزدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی بھی دی کہ نبی، ہم نے آپ کو فرما برداروں کے لیے خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بن بھیجا ہے. جو دوزخی ہو جائیں خود سے، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیوں دوزخی ہو گئے. آپ کا جو حق ہے وہ کام آپ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ تھا کہ ان کو دعوت پہنچا دیں، تبلیغ ان تک کر دیں، نصیحت انہیں کر دیں، پھر عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کے میں ہے. تفصیل دیکھیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے، ان کی ایک جماعت نے
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی تفصیل اللہ 10ویں پارے کے اندر آئے گی سورۃ التوبہ کے اندر کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتان باندھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، کہتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے۔ اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان تینوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، اللہ اس بات سے پاک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب مفسرین اس بارے میں کچھ دلائل بھی دیتے ہیں، سنیں۔ سب سے پہلے ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے ایمان والا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک اکیلا مانتا ہے، ایسے ہی ایمان والے کا، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ واحد تنہا ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی ساتھی ہے، نہ اللہ کے کوئی رشتہ دار ہیں، اللہ کے عضو ہاتھ پیر نہیں ہیں، اللہ کی زبان اور آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ بولتا بھی ہے، اللہ دیکھتی ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اللہ کی شایان شان ہے، اس تک انسان جائے یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس بارے میں جو کوئی بھی تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق انسان کا ذہن جائے، انسان اس طاقت سے خالی ہے۔ لہذا ایمان والے کا سب سے پہلے عقیدہ ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ایمان والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شریعت کی بات کو، اللہ کی بات کو بغیر دلیل کے مانے۔ بھئی ایک اللہ ہے، دلیل کسے دینا؟ جو نہیں مانتے انہیں دلیل دینا، جو ماننے والے ہیں انہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہو، وہ بس مانتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہے یا اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو بغیر دلیل کے مانے، تبھی وہ ایمان والا۔ دلیل مانگنے والا ہوگا تو وہ شک کرنے والا ہو گیا۔ الغرض دلائل بھی اس پر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود اللہ رب العزت سورہ انعام کے اندر فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کے عجیب انوکھے انداز کے موجد ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، انا یکون له ولد، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں ہے تو اولاد آنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، کوئی خیال ہی شمار نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کی ساتھی ہوگی تبھی اولاد کا بھی انسان سوچ سکتا ہے، اولاد کا بھی گمان کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کی بیوی اور ساتھی ہی نہیں ہے تو اولاد کا بھی کوئی خیال ہی آنا ناممکن ہے۔ ایک تو دلیل خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ انعامات کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب بارش برسا، خوب اللہ تعالیٰ غلہ دیں گے، رزق اناج دیں گے، اور پھر آگے فرمایا مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہیں بڑھائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اولاد والدین کے لیے، باپ کے لیے سہارا ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے مدد کا، اس لیے اللہ کو اولاد ہے۔ بات بہت باریک ہے، سمجھنے کی ہے، دلیل سمجھیں۔ سمجھ میرے بات؟ اولاد مددگار ہوتی ہے والدین کے لیے۔ اگر کوئی اولاد ہوتی تو وہ اللہ کی مددگار ہوتی، اور اگر اللہ مدد کا محتاج ہو جائے تو محتاج ہی خدا کی شان کے خلاف ہے۔ محتاج ہونا خدا کی شان کے خلاف ہے۔ خدا نہیں ہو سکتا جو محتاج ہو خدا محتاجگی سے پاک ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔
اگر وہ محتاج ہو گیا تو اس کے اندر عیب آ گیا، جس کے اندر کمی آ جائے، عیب آ جائے، وہ خدا کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو پہلی دلیل تو یہ سمجھیں کہ مددگار کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، لہٰذا اللہ مدد کے محتاج نہیں، تو اللہ تعالیٰ اولاد کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اور ایک دلیل یہ بیان فرماتے ہیں، اگر اولاد ہوگی، مان بھی لیا جائے کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو وہ یا تو دو طریقے سے ہوگی، یا تو اللہ کی جنس سے ہوگی، اللہ کی ذات سے، اس کی جنس سے ہوگی، یا تو غیر جنس سے ہوگی۔ غیر جنس سے اولاد ہونا عیب ہے، کسی انسان کی اولاد بالکل یہ عیب۔ اگر غیر جنس سے اللہ کی اولاد مانی جائے تو وہ عیب ہے، اور اللہ کے اندر عیب پایا جائے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، اس لیے تو ایک بات تو ہٹ گئی ہو گئی۔ دوسری چیز، اگر اللہ کی جنس سے مانا جائے کہ اللہ کی اولاد اگر اللہ کی جنس سے ہے، تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے، باپ کے اوصاف اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں، باپ کے اوصاف اولاد کے اندر پائے ہیں، لہٰذا اگر اللہ کی اولاد مانی جائے گی تو اللہ کے جو صفات کمالیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رزاق ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے، مخلوق پر اللہ کی کسی ایک دم اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دم اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی صدائیں سن سکتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ کمالات بھی اولاد میں آتی۔ جب یہ کمالات اللہ کے لائق ہیں، ان کی اولاد میں بھی یہ کمالات آ جائیں گے تو خدا ایک نہیں رہے گا، دو ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی چیز اس کے خلاف ہے کہ خدا صرف ایک ہی ایک ہے۔ اس کی بھی کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خود زمین اور آسمان میں ہوتا تو یہ آسمان اپنی جگہ نہ ٹکتا، زمین اپنی جگہ ٹکی نہ رہتی۔ خدا دونوں خدا ہیں، دونوں پاورفل ہیں۔ یہ خدا کہتا ہے کہ آسمان اوپر نیچے ہونا چاہیے، یہ خدا کہتا ہے کہ نہیں زمین نیچے نہیں اوپر ہونی چاہیے۔ درہم برہم ہو جاتا دنیا کا نظام، قائم نہیں رہتا، سارا نظام ایک جیسا قائم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے، پاور ایک ہے، آرڈر ایک کا ہے، اس لیے ساری چیزیں اپنے نظام میں چل رہی ہیں۔ دو آرڈرز آنے لگ گئے تو ایک گھر کے اندر حکومتیں نہیں چل سکتی، دو لوگوں کا حکم نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات دو لوگوں سے کہاں چل سکتی؟ لہذا اگر اللہ کی اولاد اس کی جنس سے مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ، ذاتی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لازم جو اوصاف ہیں، وہ اس کے اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اگر اولاد کے اندر منتقل ہوتی تو جو اللہ تعالیٰ خود خدا ہے، دوسرا خدا پیدا ہو جاتا، اور دوسرا خدا ہونا کوئی پایا نہیں جاتا، یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ انبیاء کو یا فرشتوں اللہ کا بیٹا، اس میں بھی یہ دلیل جوڑ کر دیکھیں، انبیاء کے اندر جو خدا کی صفات ہیں وہ صفات نہیں پائی جاتی تھی، فرشتوں کے اندر جو خدا کی وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ 4-5 دلیلیں مفسرین نے دی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان کے لیے دلائل کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اس کا جاننا ضروری ہے۔ مجھے اللہ کو بے اولاد ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، مگر کوئی اور سوال کر دے اس سے پہلے مجھے جاننا تو ضروری ہے۔ الغرض آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ ان تمام بہت سے اللہ پاک ہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی ہے۔ اللہ کسی ایک کو اپنا بیٹا بنا لے تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہے، ساری کی ساری خدا کی مخلوق ہی ہے، کوئی خدا کی اولاد نہیں ہے۔ بلکہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن، اگر یہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اللہ پر، اگر زمین و آسمان پھٹتے تو زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا بڑا بہتان اللہ کے اوپر یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم، اللہ کی ذات اتنی بڑی، اتنی باوقت، اتنی باعزت ذات ہے، کسی کو اس کا بیٹا بنا دینا اللہ کی ذات پر گویا داغ لگانا ہے، بہتان بننا ہے۔ کوئی انسان کے بارے میں یہ کہیں، کوئی عورت لے کر آئے بچہ، کسی شریف انسان کے بارے میں کہے کہ یہ تیری اولاد ہے،
وہ اس کی اولاد نہ ہو تو اس شریف انسان پر کتنا بڑا داغ لگتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو سب سے بڑی شریف ہے، سب سے بڑا شرف والا وہ ہے۔ اللہ کی ذات پر اتنا بڑا بہتان یہ لوگ لگا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی اگر زمین اس چیز کو سمجھ پاتی۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگا کر کہ اللہ کی اولاد، مگر پھر بھی اللہ رب العزت اتنے بڑے صبر کرنے والے ہیں کہ ان کی تکلیف دینے کے بعد، بہتان لگانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھانا دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، سانسیں دیتے ہیں، اپنی نعمتیں اللہ رب العزت ٹاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑا صبر کرنے والا صابر اور کوئی شخص نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اللہ کی بردار اور مطیع ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا جو کفار وغیرہ ہیں ظاہری طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سورۃ الرعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے درمیان جتنا کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو صبح شام سجدہ کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان اس کو سب پاتا تک کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کے سائے تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ چاہے کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، مگر ان کے سائے بھی خدا کے فرماندار ہیں۔ کل لہ قانتون، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کا اللہ تعالیٰ انوکھے انداز کا موجد ہے۔ دو چیزیں سمجھے یہاں پر، بدیع کے معنی بھی پیدا کرنا، خلق کے معنی بھی پیدا کرنا، مخلوق کہتے ہیں نہیں، پیدا کی ہوئی اس چیز کو کہا جاتا ہے مخلوق۔ خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کے، کسی چیز کو لیے کسی چیز سے ملایا اور بنا دیا، جیسے انسان بنایا گیا، مٹی بنایا، پانی شامل کیا، گارا بنایا، اس سے انسان بنا دیا، یہ ایک طرح کی خلقت ہے۔ مگر ہر چیز کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بدیع ہیں، بدیع کے معنی ہیں بغیر کسی نمونے کے ایک چیز کو پیدا کرنا۔ پلین بنائی گئی، ایک چیز کو دیکھ کر، پرندے کو دیکھ کر، کسی پرندے کو دیکھ کر پلین بنائی گئی، ٹرین بنائی گئی، کسی چیز کو دیکھ کر بنایا گیا۔ ہر چیز جو انسان بناتا ہے ایک نمونہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ایک امیج ہوتی ہے جس کو سوچ کر وہ ایک دوسری شکل بناتا ہے، دوسری چیز کو تیار کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی واحد ایسی ہے جس کو کسی مثال اور نمونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے انوکھے انداز سے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے۔ لوگ کہیں، سائنسدان کہیں کہ ہم نے چیز ایجاد کر دی، فلاں چیز بنا دی، وہ کتنا بھی بنا لے بغیر کسی نمونے یا مثال کو نہیں بنا سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے واحد جو بغیر نمونے کے، بغیر کسی مثال اور ڈھانچے کے اللہ تعالیٰ خلقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین انوکھے انداز کا موجد اور بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن فیکون یہ لفظ ذہن میں رکھیں۔ کن کے معنی ہے عربی میں ہو جا، بن جا۔ فا کہتے ہیں پس، فیکون وہ ہو گیا، وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، کن فیکون وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، کسی بھی چیز کے بنانے کے لیے صرف اللہ رب العزت کا کلمہ کن کافی ہے۔
اللہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بس اتنا کہتے ہیں کن، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں وہ چیز ہوتی ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عمر کے اندر کلمحم بالبصر، آنکھ جھپکنے کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کو بنا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی قدرت کے مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو شامل کر دیا، اللہ پر بہتان باندھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات کے مالک ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کچھ ہفتے پہلے سنا تھا الف لام میم کے پو پارے کے بعد یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم سے خود بات نہ کر لے یا ہم اللہ کو سری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو مشرکین بھی یہی کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہ محمد تم تو کہتے ہو کہ تم پر وحی آتی ہے، فرشتہ آ کر تم سے بات کرتا ہے، اللہ نے تمہیں معراج پر بلایا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود ہم سے بات کرے؟ اگر اللہ ہم سے بات کر لے، صرف اتنا کہہ دے کہ محمد میرا نبی ہے، میرا رسول اور پیغمبر ہے، ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ڈائریکٹ بات نہ کرے، کوئی فرشتہ ہی ہمارے پاس بھیج دے۔ کیوں اللہ ہمارے پاس نہیں بھیجتا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، صرف تم سے ہی بات کیوں کرتا ہے؟ جس طرح یہود نے سوال کیا تھا ایسا ہی انہوں نے بھی سوال کیا، بلکہ آگے فرمایا کہ اگر فرشتہ بھی نہیں آتا، اللہ بھی بات نہیں کرتا، کم سے کم کوئی نشانی تو ظاہر کر دے، جیسا کہ پہلے لوگوں پر نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں۔ تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نشانیاں ظاہر ہوئی، عیسیٰ کی قوم پر نشانیاں ظاہر ہوئی، ہم پر بھی کوئی نشانی اللہ ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ان لوگوں کے قلوب ایک جیسے ہیں، جس طرح کفر میں پہلے لوگوں کے دل تھے ایسے ہی ان کے دل بھی کفر میں ہیں۔ یہ لوگ ماننے کے لیے آپ سے سوال نہیں کرتے، بلکہ صرف ضد کی بنا پر آپ کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ اس سوال کو پورا کریں گے تو یہ دوسرا سوال کھڑا کریں گے۔ ان لوگوں کے ماننے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، پر اللہ پر ان کے لیے بے شمار نشانیاں ہم نے بھیج دی ہیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان لوگوں کے سامنے نشانیاں ظاہر تھیں، ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ چکی تھیں، ان کو دیکھ کر وہ ایمان بھی لا چکے تھے۔ اگر یہ بھی ایمان لانے والے ہوتے، یقین سچا کرنے والے ہوتے، تو ان کے سامنے بھی نشانیاں تھیں، مگر ان لوگوں کے دل کے اندر کفر تھا۔ بس نبی کو ستانے اور پریشان کرنے کے لیے یہ لوگ نبی سے بارہا سوال کیا کرتے تھے۔ کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ قوم کی جب یہ باتیں ہوتی تھی، نبی سے سوال ہوتے تھے، نبی کو تکلیف پہنچتی تھی، خاص کر یہودی جو علماء تھے، تمام کے بارے میں اللہ کے نبی کو دکھ درد تو ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کوئی بھی اگر کفر پر مرتا تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی کہ وہ ایمان والا کیوں نہیں بنا، مگر خصوصی طور پر یہودی علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے کہ ساری دلائل ان کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے سامنے آ چکا ہے، ثبوت ان کے پاس تورات کے اندر موجود بھی ہے، مگر پھر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی کو غم و ملال رہنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، انا ارسلناک بالحق، سچا دین اور حق بات ہم نے دے کر آپ کو بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، ماننے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان رہنے لگے کہ یہ لوگ کفر پر مریں گے تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے سوال کریں گے، کیونکہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ظاہر فرما دی تھی کہ اگر آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ جو لوگ پر مرتے دعوت دینے کے باوجود اللہ کے نبی ان کے بارے میں پریشان رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمی اور دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا حق کیا ہے؟ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ دعوت دے انہیں حق کی، تبلیغ کریں اور اللہ کے احکامات کی نصیحت انہیں کریں۔ اگر وہ نہ مانیں تو آخر درجہ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرا کر ایمان میں کوشش آپ کے حق میں ہے، ہدایت اللہ کے حق میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔
آپ کے دعوت دینے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد اگر کوئی شخص خود اپنے ہی اعمال کی وجہ سے خود اپنے ہی ہاتھوں جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ بہت بڑا اہم مسئلہ آنے والا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں، اور باطلوں کی جانب سے، دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں پر تکلیفیں ہوتی ہیں، تب ہمارے کچھ بڑے مفاد پرست جو ہمارے رہبر بنتے ہیں وہ لوگ مصلحت کے نام پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہیں گے بھئی امن و امان کے لیے خاموش ہو جاؤ، مسجد چلی گئی خاموش ہو جاؤ، طلاق کا مسئلہ گیا خاموش ہو جاؤ، ظلم و ستم ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ۔ یہ جو مصلحت کے نام پر چل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے، نبی سے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آئے گا۔ آج کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار و مطیع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے، مجید ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی امر کا، کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہیں، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں ظاہر نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان جیسی ہی بات کہی تھی۔ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل یکساں ہیں اس کفر میں، ان اقوال میں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے کھلی کھلی نشانیاں ظاہر فرما دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، نبی جی بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج کی آیتوں میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو کہ اللہ کے کوئی ولد اولاد نہیں ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس کی بیٹیاں ہیں، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے۔ کسی بھی قسم کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ رشتے انسان اگر رشتوں کی طرف محتاج بن جائے تو وہ کمی ہے، کسی کی طرف محتاج ہونا کمی کا باعث ہے، اور اگر اللہ کے اندر کمی کا ہم مان لیں تو کمی ہونا خدا کے اندر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ جس کے اندر کمی آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر عیب آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے دلائل بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں اگر اس کو آپ ذہن میں رکھنا چاہیں، اس کی فکر کریں تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ہمارا حق کیا ہے، نبی کے لیے کیا فرض تھا کہ دعوت دے، تبلیغ کرے، نصیحت کرے، آخری درجہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کے نبی ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسے ہی امت کے لیے بھی یہی ہے کہ امت کے لیے تبلیغ ضروری ہے، دعوت دے، تبلیغ کرے، نصیحت کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اس کے وعیدوں سے ڈرائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پھر بھی غلط راستے پر چلتا ہے تو کوئی شخص کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.